تین مصیبتیں مرتے وقت. تین ہو گئی نا, اب تین مرتے وقت. نمبر ایک, آقا ارشاد فرماتے بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. یعنی بے نمازی کو ذلت کی موت آئے گی, رسوائی کی موت آئے گی. بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. پہلے ذلیل ہوگا, کچھ نہ کچھ ایسا کام اس کے ساتھ ہوگا, کچھ نہ کچھ حادثہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ ذلیل ہوگا, ذلت کی اس کو موت آئے گی. نمبر دو, جب مرے گا تو بھوکا مرے گا. کتنا بھی کھا لے اللہ اس پر ایسی بھوک مسلط کرے گا کہ وہ بھوکا مرے گا. اور نمبر تین, تیسری مصیبت, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا, اس کو اتنا پیاسا کر دیا جائے گا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا. ذلیل مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا. 10 منٹ کا ٹائم میرے بھائی, صرف 10 منٹ. واٹس ایپ کھول کے بیٹھتے ہو گھنٹوں لگ جاتے, کوئی دوست تو ملنے آتا ہے گھنٹوں لگ جاتے. صرف اللہ کے لیے 10 منٹ نکال لو, اتنی بڑی ذلت کی موت سے بچو گے, بھوک پیاس کی موت سے بچو گے, سکون کی موت مرو گے انشاءاللہ, نفس مطمئنہ کے ساتھ. پھر آقا فرماتے 3 مصیبت قبر میں آئے. 6 ہو گئی نا, اب 3 مصیبت قبر میں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اس کی قبر جب اس کو چاروں طرف سے دبائے گی, قبر دبائے گی, خوبصورت گورے گورے ہاتھ آپس میں ملا کے فرمایا انگلیاں کہ دونوں طرف اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جائے گی. اللہ اکبر, سچے نبی کا فرمان ہے. کیا جاتا تھا, صرف 10 منٹ نکالنے میں, 10 منٹ مانگے تھے, 10 منٹ. 5 وقت کی نماز کو 50 منٹ لگتے ہیں, 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ دینا ہے بس. کتنی مصیبت سے بچنا. فرمایا اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گی. اور پھر فرمایا ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ اس پر ایک اژدہا مسلط کرے, سانپ, جس کی لمبائی 70 سال کی مسافت ہے, اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے. اور اس سانپ کا نام بھی غیب داں نبی نے بتایا, فرمایا اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے, اور اس کے ناخن لوہے کے ہیں, اور جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھسے گا, اور اس کا زہر 1000 سال تک کے اس کے جسم میں گھومتا رہے ایک بار ڈسنے سے. اور آقا فرماتے ہیں وہ کب تک کتنا ڈسے گا. فرمایا اگر فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک, ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک, عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک, مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک, عشاء نہیں پڑا تھا فجر تک. فرمایا یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لا الہ الا اللہ, نسأل اللہ عفو والعافیہ, نسأل اللہ عفو, اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت کا سوال کرتے, نسأل اللہ عفو والعافیہ, اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اگر اللہ ہم پر صرف چونٹیاں مسلط کر دے, چونٹیاں, وہ چونٹیاں جو شکر اور جھوٹے سے کھانے روٹی وغیرہ سے پیدا ہوتی, چونٹیاں لگ جائے, ہم برداشت نہیں کر سکتے, کھٹمل کانٹے ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اگر کسی مولوی صاحب کی بات ہو جاتی, کوئی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی, میں اتنا زور نہیں دیتا, سمر والوں اپنے آپ پہ رحم کرو, قبر میں اکیلے رہو گے, وہاں کوئی تمہارا ٹائٹل کام نہیں آئے گا. تم گورے تھے, ڈگری تھی, تم مالدار تھے, تم یہ تھے, کچھ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے فجر نہیں پڑا ظہر تک, ظہر نہیں پڑا عصر نہیں پڑا عشاء تک, وہ ڈسے گا. اور کب تک؟ قیامت تک, قیامت تک ڈسے گا. ہائے ہائے قبر میں کیا حال ہوگا. دنیا میں اللہ نے زندگی دی, آج توبہ کرو, آج صرف 10 منٹ, ایک 10 منٹ نکالو گے, کتنی بلاؤں سے, کتنی مصیبتوں سے بچو, کتنی برکتیں ملیں گی. نماز کا وقت جاؤ جائے, سفر میں, حضر میں, خوشی میں, غم میں, سب کو چھوڑ دو, پہلے نماز پڑھو. اتنا شارٹ ٹائم ہے نا, سنتیں اور دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے, اتنا شارٹ, کم سے کم فرض ہی پڑھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنت نہیں پڑھو, دیکھو میری بات کو غلط مفہوم مت لینا, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی منہ دکھانا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے سے اچھا ہے, ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ کچھ نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم فرض پڑھ. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, اشارے سے پڑھ لو, پڑھ لو.
نماز صحابہ نے جنگ میں بھی نماز پڑھی، حالت جنگ میں لڑتے لڑتے نماز پڑھی. اس کو نماز خوف کہتے ہیں. اس کا طریقہ کتابوں میں موجود ہے کیسے پڑھی. ہتھیار لگا لگا کر نماز. جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی ان لوگوں نے. ایسیوں میں، پنکھوں میں، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑنے والوں، دولت کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ میں نماز چھوڑنے والوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز چھوڑنے والوں، شادیوں کی مصروفیت میں نماز چھوڑنے والوں، ولیموں کی مصروفیت میں نماز چھوڑنے والوں. اللہ کے سچے نبی نے فرمایا شجاع الاقرا قیامت تک ڈسے گا. ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے جو چونٹی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے. وہ شجاع الاقرا کا کیسے برداشت کرے گا. نمبر 3، تیسری مصیبت قبر میں، اس کی قبر کو آگ سے بھڑکا دیا جائے. آگ ہی بھڑکے. اگر گرم پانی بھی اپنے غسل خانے کا گیزر میں زیادہ گرم ہو جائے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتا. وہ جہنم کی آگ جب بھڑکی اس کیا ہوگا. قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے. 9 مصیبتیں ہوگی. فرمایا 3 مصیبتیں میدان محشر میں ہوگی. نمبر 1، اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ناراض ہوگا، نظر رحمت نہیں کرے. جا کر کسی صاحب دل سے پوچھو یہ جو 3 عذاب بیان ہوئے نا، اس میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس سے بات نہ کرے، اس سے ناراض. اللہ کی ناراضگی سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. عذاب سب سے بڑا. تو اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا. نمبر 2، اللہ اس کا حساب بہت سختی سے لے گا. بے نمازی کا حساب اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. حدیث پاک میں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اور تیسری مصیبت، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. 12 مصیبتیں. اگرچہ ایمان پر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں. ہاں یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بتاؤ بھائیو، دنیا ہے، سب کو ٹائم دے رہے اور آپ کو بھی ٹائم دو. اللہ کے لیے ٹائم نکالو. آج توبہ کرو. رحمت عالم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. کمیٹی کے لوگ ہوں، آپ پبلک ہو، مائیں اور بہنیں ہو، نماز پڑھو. نماز مت چھوڑو، کسی حالت میں مت چھوڑو. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، بہوؤں کو نمازی بناؤ. گھر میں ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھاؤ. جب اسکول جانے کے لیے ہم بچوں کو اٹھا سکتے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے. انشاءاللہ گھر میں نماز کا ماحول بنے گا، اس کی برکت خود دیکھو گے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب